السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 29. سورت ہماری ہے سورہ نوح آیت 25 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ. ہاں، سو ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 29 میں سورت النوح آیت 24 سے تلاوت 23 سے ہوگی تلاوت انشاءاللہ. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kindly share the screen. سورت نوح کی آخری کچھ آیات ہماری بچی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں. ہم پڑھ رہے تھے سورت نوح میں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی اللہ کے حکم سے، لیکن ان کی قوم کس خرابی میں مبتلا تھی، کس خرابی میں پھنسی ہوئی تھی ان کی قوم. کیا ان کی قوم ایمان لائی؟ کتنے لوگ ایمان لائے 950 سالوں میں؟ بتاؤ. سوریا، ثنا، رانا آنٹی، کین یو ہیئر می؟ جی باجی. کتنے سال تبلیغ کی سوریا نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال.
ہاں تو اپروکسیمیٹلی تو اتنے سالوں میں دن رات انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، تو کیا ان کی قوم آئی نوح علیہ السلام کے بلانے پر اللہ کی طرف؟ نہیں باجی، پھر کیوں نہیں آئی؟ بہت کیا تھا ان لوگ کا خرابی؟ شرک کرتے تھے باجی. شرک کرتے تھے. ہم پڑھے نا کہ homosexuality. نہیں نہیں نہیں، وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی. ہم؟ وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی. ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور ان لوگوں کے بیچ میں گیپ بھی آپ دیکھیے، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے بیچ آلموسٹ 100 ایئرز کا گیپ ہے. 100 to 125 ایئرس کا گیپ ہے. ابھی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو کیا اس وقت میں شرک تھا؟ سب سے پہلے کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زمین پر؟ آدم علیہ السلام کو. صرف آدم علیہ السلام کو نہیں بھیجا سنا؟ حضرت بی بی ہوا. ہاں، اور ابلیس، 3 جن. ابلیس، 3 جن تھے. تو پھر جب آپ سوچ سمجھ کے اور جواب دیا کرو. اوکے، دیٹس گڈ، ویل ٹرائڈ، بٹ وی شوڈ بی سو کلیئر. تو جب یہ لوگ آئے زمین پر، اللہ نے ان کو بھیجا، اس وقت کیا شرک تھا؟ نہیں تھا، ہے نا؟ اب یہ 100 سالوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا شرک پھیل گیا؟ 100 سالوں میں اتنی خرابی ہو گئی کہ نوح علیہ السلام نے آلموسٹ 1000 سال تک اس شرک کو مٹانے کی کوشش کی. تو جو 100 سال میں شرک پھیلا تھا وہ 1000 سالوں میں مٹ نہ سکا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ کین یو سی دا نمبرز، اسٹیٹسٹکس؟ 100 سالوں میں جتنا شرک پھیلا، اور ایکچولی وہ 100 سالوں میں بھی نہیں پھیلا. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے، پھر ہم نے پڑھے تھے اس دن حدیث کہ ان کے ایک بیٹے کے زمانے میں یہ تھا کہ جب وہ ان کے بڑے بزرگ نیک اللہ کے بندے گزر جاتے تو پھر یہ لوگ ان کی یاد میں روتے بیٹھے تھے. تو پھر کس نے آ کر ان سے شرک کروایا؟ ابلیس نے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے چیلنج کیا ہوا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. تو ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھے تھے نا کہ کیا بولا ان کو شیطان؟ ان کی کس طرح وسوسے ڈالے؟ ہاں بتاؤ. سب سے پہلے بولا کہ ان کی تصویر بنا کے رکھو. ہاں، اگر ورنہ تم ان کو بھول جاؤ گے. تصویر بنوا دی. پھر ان لوگوں نے وہ تصویریں لگا کر ان کو یاد کرنے لگے. اب نیکسٹ جنریشن آنے تک کیا ہوا؟ وہ بھول گئے کہ یہ نیک بندے تھے. پھر وہ انہی کی عبادت کرنے لگے اور انہی کو پوجنے لگے دھیرے دھیرے دھیرے. اس طرح شیطان نے تصویریں بنوائی، اسٹیچوز بنوائے، اور پھر دھیرے دھیرے مزاروں پر بھی جانے لگے اور عبادت گاہیں بنا دی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو پھر شرک کس طرح ان کی زندگیوں میں شامل ہوا؟ اچانک سے آیا یا سٹیپ بائی سٹیپ سلولی آیا؟ لٹل کتنا بائی سٹیپ لٹل بائی باجی، سٹیپ، تھوڑا تھوڑا. کتنا لٹل بائی لٹل، کہ وہ جو حدیث بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ جیسے ایک اندھیری کالی رات میں ایک کالی چیٹی کسی کالے پہاڑ، کسی کالے پتھر پر چل رہی ہو، تو کین یو سی اٹ کہ وہ چل رہی ہے، وہ کون سی ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ نہیں. اسی طرح شرک ہماری زندگی میں کیسے داخل ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کچھ میں شرک کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شرک کے بارے میں ہم بائی دی اینڈ آف دی کلاس پڑھیں گے اور ڈیورنگ دا ریویژن ٹائم. لیکن ایک اور خرابی جو آج ہم لوگوں کے بیچ میں پھیلی ہوئی ہے
کہ مزاروں پر تو جاتے ہیں، جو نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کی مزاریں بنتی ہے، پھر اس پر جا کر کیا چڑھاتے ہیں وہاں پر؟ سوریا، مزاروں پر جا کے کیا چڑھاتے ہیں آج کل؟ باجی پھول باجی چڑھاتے ہیں، چادر. چادر جو ہے پھول کی، اور ناریل بھی. پھولوں کی چادر، ناریل، اگربتی، ہے نا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل کیا؟ آپ دیکھیے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت نیک تھی، ہے نا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ تو ہم لوگ کے پاس یہ عمل کہاں سے آیا؟ تو اس کی دلیل دیتے ہیں کچھ لوگ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، تو دو قبروں کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اسی وقت، اور ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیا، پھر فرمایا کہ کیا وجہ ہے ان لوگوں پر جو عذاب ہو رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو معلوم؟ باجی بتائیں. باجی ایک انسان خطرے سے، پیشاب کے خطرے سے نہیں بچتا تھا. ویری گڈ. اور دوسرا سوریا؟ دوسرے کا باجی غیبت کرتا چگل تھا. خور تھا، ہاں چگل خور تھا، غیبت کرتا تھا، تو اس لیے ان کے قبر میں ان پر عذاب ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ دیکھ کر انہوں نے کیا کیا کہ ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی توڑی، ون برانچ، گرین برانچ، اور اس ایک ایک ان قبروں کے مٹی پر اس طرح لگا دی. صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی کے پتے یا ٹہنی ہری بھری رہے گی، سوکھے گی نہیں، تب تک انشاءاللہ ان لوگوں پر قبر میں عذاب نہیں ہوگا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دو قبروں پہ ایسا کیا تھا. کیا وہ چلتے پھرتے ہر قبر پہ پھول چڑھاتے یا ٹہنی لگاتے تھے؟ ایسی کوئی حدیث ملی؟ نہیں ملی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہ کام کیا تھا. تو وہ ایک خاص عمل تھا یا عام عمل تھا؟ ٹیل می، واز اٹ سم تھنگ ان پرٹیکولر اور ان جنرل؟ خاص عمل تھا باجی. ہے نا؟ اور ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے نا، جن مزاروں پہ ہم جا کے پھول چڑھاتے ہیں، نعوذ باللہ، تو کیا ہم پر وہی نازل ہوتی ہے نعوذ باللہ کہ ادھر عذاب ہو رہا ہے تو آپ لوگ جا کے پھول چڑھاؤ؟ ہم کو تو کوئی خبر نہیں ہے. تو ہم نے کیسے اس عمل کو اتنا عام کر لیا ہے اور سنت سمجھنے لگے ہیں؟ تو پھر یہ کس چیز میں شامل ہو گیا وہ آپ سب کو معلوم ہے. پھر ایسا کرنا ہمارے لیے کتنا جائز ہے اور کتنا نہیں. دیکھیں اسی طرح شرک شامل ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں. تو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام 22 میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ 21-22 میں قال نوح ربی، کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے میری نافرمانی کی اور میری بات تو نہیں مانتے، پر وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو مال میں اور اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں، بٹ ان کی مال اور ان کا سٹیٹس ان کو نقصان کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھائے گا، خسارے میں ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا 22، اور انہوں نے چال چلی، چال بہت ہی بڑی، بہت مکاری والی کانسپیرسی. کیا تھی ان کی کانسپیرسی؟ کہ ایک طرف نوح علیہ السلام بلا رہے اللہ کی طرف، صرف اللہ کی طرف، اور دوسری طرف ان کے بڑے بڑے سردار ایلیٹ کس طرف بلا رہے؟ 23، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تذرن، ہرگز نہیں تم چھوڑنا، آلہتکم، تمہارے معبودوں کو، ولا تذرن ودّا، اور ہرگز نہ چھوڑنا تم
ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصرا کو۔ کون تھے یہ؟ یہی وہ بت تھے جن کو وہ پوجتے تھے۔ کہاں سے آئے یہ بت؟ یہ وہی نیک بزرگوں کی جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اب انہوں نے انہی کو اپنے جھوٹے معبود بنا لیے تھے، بت پرستی شروع کر دی تھی۔ تو ان کے سردار کہتے ہیں کہ ان تمام بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نوح کی بات ہرگز نہ ماننا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک رہے نا تبلیغ کی، تو کہتے ہیں کہ آلموسٹ 30 جنریشنز ان کے اس لائف ٹائم میں گزری ان کے سامنے۔ تو سمجھو کوئی ماں باپ ہے، وہ اپنے بچے کو لاتے اور کہتے کہ یہ دیکھو یہ نوح ہے، یہ ہے نا مجنو دیوانہ ہے، تو ان کی بات نہ ماننا اور ان بتوں کی عبادت نہ چھوڑنا۔ پھر وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا تو پھر وہ اپنے بچے سے کہتا کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ نوح ہے اور یہ تو دیوانے ہو چکے، نعوذ باللہ پاگل ہے، اور ان کی بات کبھی نہ ماننا اور اپنے بتوں کی عبادت نہ چھوڑنا۔ تو جنریشن ٹو جنریشن انہوں نے لوگوں نے ایک دوسرے کو یہی میسج وہ دیتے رہے، اور شرک اس طرح ختم ہونے کے بدلے بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اور بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے، ویری ویری فیو۔ 24 وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بے شک انہوں نے گمراہ کیا، بھٹکا دیا، کثیرا بہت سو کو۔ دیکھیں کس طرح بہت سے بھٹکتے گئے بھٹکتے گئے بھٹکتے گئے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو یہ میسج پروپوگیٹ کر رہے تھے۔ ان کے پاس نہ واٹس ایپ تھا نہ سوشل میڈیا تھا، لیکن پھر ان کا سوشل میڈیا کا کام، سوشل میڈیا ہینڈل کس کے ہاتھ میں تھا بتاؤ؟ شیطان۔ شیطان کے ہاتھ میں تھا، اور ہم سورہ ناس میں پڑھ چکے ہیں من الجنتی والناس، کہ جنات کے بھی وسوسے ہیں اور انسانوں کے بھی۔ تو جنات نے انسانوں کو کیا بنا لیا؟ اپنا چیلا بنا لیا۔ اب جنات بھی وسوسے ڈال رہے اور انسان بھی، اور وہ پروپوگیٹ ہوتے جا رہی ہے بات۔ جیسے آج ہم لوگ کسی میسج کو وائرل کر دیتے ہیں، کیسے کرتے ہیں وائرل؟ سنا ذرا بتاؤ، آپ کو معلوم ہے نا؟ باجی ایک بات مجھے غلط انفارمیشن ملی، میں نے 10 کو بھیجا، اب وہ 10 لوگ سوچیں گے کہ میں نے بھیجا ہے تو صحیح بھیجا ہوگا، اور وہ اور 10 کو بھیجتے ہیں، تو 1 سے 100 کو بات پھیلتی ہے، ایسے ہی چین بنتا جاتا ہے، تو ہے جھوٹی نا؟ انفارمیشن باجی وائڈ اسپریڈ ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ اس طرح ان لوگوں نے بھی وداؤٹ اینی سوشل میڈیا بھی شیطان ایسے کام کروا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے بھٹکا دیا بہت سو۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، اور نہیں تزیدی، اے اللہ نہیں تو زیادہ کر، نہیں تو بڑھا ظالموں کو، الا ضلالا مگر گمراہی میں۔ اب نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے گیو اپ کر دیا۔ کتنے سالوں کے بعد گیو اپ کیا؟ 950۔ ہاں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نمبر ڈیڈنٹ میٹر ٹو ہم۔ وہ 950 سال کر کے تھک کے نہیں، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اب تو ان کو ظالموں کو اور گمراہی میں ڈال دے اللہ۔ کیوں کیا انہوں نے؟ پتہ ہے کسی کو؟ نوح علیہ السلام نے اگر ابھی تک گیو اپ نہیں کیا تھا تو ابھی انہوں نے گیو اپ کیوں کیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ تھک گئے وہ؟ نہیں، گیو اپ کر دیا
उम्र अभी उनकी बढ़ गई इसलिए नहीं, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए नहीं, फिर क्यों उन्होंने अल्लाह से ऐसी दुआ की, यानी एक्चुअली अपनी कौम के लिए बद्दुआ उन्होंने फिर क्यों की? खदीजा पॉट्रिक। बाजी उनकी आगे उसमें दुआ बदवाएं हैं ना कि वो नहीं जनेंगे मगर काफिर फाजिर और तेरी नाफरमानी ही करेंगे, फसाद करेंगे नहीं नहीं, जमीन पर। ऐसा वो तो पहले भी मालूम था ना उनको, अभी उन्होंने ऐसा इस जंक्चर पे आके क्यों उन्होंने ऐसी दुआ की? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैंने आपको नहीं बताई है। हाँ दीदी आप बोलिए। एक भी बचेगा तो शिर्क बढ़ता रहेगा इसके लिए। वो तो पहले भी हो सकता था ना, अभी क्या ऐसा खास हुआ कि उन्होंने अल्लाह से अपनी कौम के लिए बद्दुआ की? तो अभी इसकी वजह आप लिख लीजिए, ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट करने का पर्पस यही होता है कि फिर वो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसको हम लिख लेंगे। तो पॉइंट ये है कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि अब इसके बाद आपकी कौम में से कोई भी ईमान लाने वाला नहीं है। जो ईमान लाने वाले थे वो ला चुके, अब नहीं कोई ईमान लाने वाला है। जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि इसके बाद अब हिदायत नहीं मिलने वाली किसी को भी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की कि अल्लाह फिर तो इन जालिमों को गुमराही के अलावा और किसी चीज में ना बढ़ा, अब इनको भटका ही दे क्योंकि ये तो हिदायत पे आना भी नहीं चाहते। एक्सक्यूज मी, 25 मिम्मा खती आती हिम क्यों इनको अल्लाह तो गुमराही में भटका दे? क्योंकि मिम्मा बिकॉज ऑफ खती आती हिम, क्या मतलब है इसका? खती आती हिम में क्या वर्ड मिल रहा है आपको? खताएं। तो उनकी खताओं की वजह से, एक होती है गलती और एक होती है खता, तो खता कौन सी है इन लोगों की यहाँ पर? इस गलती को शिर्क। खता का वर्ड क्यों दिया गया? हाँ वो शिर्क जरूर है, बट इसे खता का वर्ड क्यों दिया गया खदीजा? बाजी वो सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, ईमान नहीं ला रहे थे। इसे खता का वर्ड इसलिए दिया गया, हाँ सुरैया? क्योंकि ये कभी भी नहीं मानेंगे। बेहिस हो गए थे बाजी। देखिए लिख लीजिए आप, खता किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्सक्यूज, खता, देखिए खता क्यों हुई पहले एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए कि 950 साल तक तुमको अल्लाह के रसूल बता रहे कि क्या सही और क्या गलत है, तो तुम सब कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद और उसकी वार्निंग्स भी मिलने के बाद, जहन्नम और अजाब की वार्निंग्स भी मिलने के बाद भी अगर तुम ना मानो तो फिर ये तुम्हारी क्या हो गई? खता हो गई। अंडरस्टूड? एक होता है कि अनजाने में जिसको मालूम ना हो और वो कर बैठे, लेकिन जिसको सब मालूम हो, और नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात 24 घंटे अलग अलग तरीके से तबलीग की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं उनकी खताओं की वजह से अल्लाह अब तो क्या कर, तो दुआ तो नूह अलैहिस्सलाम कर चुके, अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी खताओं की वजह से उगरिकू, वो गर्क किए गए, गर्क किए गए, गर्क मीन्स दे वर ड्रोन्ड। उनकी दुनिया की सजा क्या थी? दुनिया की सजा उनकी ये थी कि अल्लाह ने उन सबको गर्क कर दिया, पानी का ऐसा सैलाब आया, जमीन में से भी पानी उबल रहा है, आसमान भी पानी कंटिन्यूअस बरसा रहा है, और इतना तेज तूफानी बारिश की सैलाब आ गया। देयर वर फ्लड्स, ऐसे फ्लड्स जो कभी नहीं हुए ना कभी होंगे, तो फिर अल्लाह ताला ने उन सबको गर्क कर दिया।
فَأُدْخِلُوا، اب غرق ہو گئے یعنی کیا؟ پھر مر گئے یا زندہ ہے؟ آف کورس سب کے سب they were drowned and they were died. اب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر وہ داخل کیے گئے آگ میں. یہ پیسو وائس ہے اور کہا جا رہا ہے کہ غرق بھی ہو گئے اور داخل بھی کر دیے گئے آگ میں. کیا اس کا مطلب؟ کہاں کی پنشمنٹ ہے یہ؟ لکھ لیجئے کہ یہ قبر کی پنشمنٹ ہے. قبر کی پنشمنٹ. تو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ 2 پنشمنٹ قبر کی جو نوح علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ قبر کا عذاب چگل خوروں کو بھی ہوتا ہے اور پیشاب کے قطروں کی احتیاط یعنی پاکی کا احتیاط نہیں رکھنے والوں کو ہوتا ہے. تو وہ دونوں عمل پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنا، اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بتاؤ. اگر کوئی پرسن ہے، سمجھو XYZ، اس نے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھا تو اس کا نقصان دنیا میں کس کو ہوتا ہے؟ قبر کی عذاب بعد میں ہے. جب وہ زندہ ہے تو اس کا کچھ اس کو پرابلم ہوگا اس کی وجہ سے. کیا ہوگا؟ ہم بیماری بھی آ سکتی ہے باجی، پھر ناپاک شیاطین ہمارے قریب ہوتے ہیں. سوریا باجی اس کا عذاب خود کو ہی ہوگا نا. ہاں، امپیورٹیز ہے نا، یہ امپیورٹیز ہے. تو امپیورٹیز کا نقصان تو ہوتا ہے کیونکہ اس میں پھر جرمز کریٹ ہوتے ہیں، باس آتی ہے اور پھر آپ بیمار ہو سکتے ہو. بہت سی بیماریاں ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اچھا، خود کے لیے تو ہوگا، لیکن اگر میں ٹوائلٹ جاؤں اور ٹوائلٹ سیٹ کو بھی میں اگر وہاں پہ یورینیٹ کر دوں، گندا کر دوں، بعد میں آنے والے کو تھوڑی دکھتا ہے کہ ٹوائلٹ سیٹ پر یورین ہے یا نہیں ہے. دکھے گا؟ نہیں دکھے گا. تو میں نے خود کو بھی تکلیف میں ڈالی اور اس بندے کو بھی تکلیف میں ڈالی. تو عذاب کیا ہے؟ اسی لیے عذاب قبر کا عذاب ہے. اب چغل خوری جو دوسرا ہے غیبت، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ویل بتا دیا آخرت میں، لیکن قبر کا عذاب کیوں بتایا؟ کہ وہ بندہ کسی کی ایبسنس میں اس کی برائی کر رہا ہے، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں، اس کے لیے عذاب. اب دیکھو، یہ دونوں کام، یہ دونوں گناہ کیا اللہ کے خلاف تھے؟ یہ تو بندوں کے خلاف اور خود کے خلاف تھے، برابر. اب شرک کس کے خلاف والا عمل ہے؟ کس کے خلاف والا گناہ ہے؟ اللہ کے خلاف. ہے نا؟ تو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. تو اس کی سزا اگر دنیا میں ان کو اللہ نے غرق کر دیا تو کیا قبر میں عذاب نہیں ہوگا ان کو؟ بالکل. تو یہ جو ہے نا فَأُدْخِلُوا نَارًا، یہ قبر کا عذاب ہے کہ قبر میں بھی ان پر عذاب ہوگا. اب ہم کہیں گے کہ یہ تو سب ڈوب گئے تھے نا پانی میں، تو ان کو کہاں قبر ملی ہوگی؟ کس نے ان کو دفنایا ہوگا؟ تو آپ کسی کو دفناؤ یا نہ دفناؤ، آپ کی باڈی یا باڈی کے پارٹس یا ریمننٹس اگر جن کو جلا بھی ڈالتے ہیں نا کچھ ریلیجنس میں، تو جلنے کے بعد بھی آپ کی باڈی کا حصہ، راکھ، ہڈیاں، وہ تو مٹی میں ہی ملے گی نا. اگر پانی میں بھی وہ مٹی وہ ڈال کے آتے ہڈیاں، تو پانی کے نیچے تو مٹی ہوتی ہے. تو کسی کی قبر چھوٹی اور کسی کی قبر پھیلی ہوئی، عذاب تو ہونا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی ان خطاؤں کی وجہ سے پھر وہ غرق بھی کر دیے گئے اور داخل کیے گئے آگ میں، قبر کی عذاب میں. اب آخرت میں کیا ہوگا؟ آف کورس آخرت کا انجام تو اور بھی برا ہوگا. کیا ہے آخرت کا؟ دیکھیے، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ، پھر لم نہیں، یجدو انہوں نے پایا، پھر نہیں انہوں نے پایا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ
अंसारा, अल्लाह के सिवा कोई मददगार। फिर वो आखिरत में अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार पाएंगे? नहीं पाएंगे। अल्लाह को तो उन्होंने दुनिया में ही अल्लाह के सिवा दूसरों को पूजा, तो वो जिन लोगों को वो पूजते रहे, क्या वो बुत उनको आखिरत में काम आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर इसका ऑपोजिट करके देखो अभी जरा, इसका ऑपोजिट क्या होगा सुरैया? कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को पूजते हैं, तो कयामत के दिन क्या वो झूठे माबूद, झूठे बुत उनको काम आएंगे? नहीं आएंगे। इसका ऑपोजिट बताओ अभी क्या है हमारे लिए? अगर सिर्फ हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह हमको काम आएगा ना। बिल्कुल। और यहाँ पे वर्ड क्या है अल्लाह के लिए? अंसारा, मददगार। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। यू राइट सुरैया, जजाकल्ला खैरा। कि तौहीद का फायदा देखिए और शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान देखिए, कि कयामत के दिन आखिरत में जब कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा, उस दिन जो लोग शिर्क में पड़े थे दुनिया में, तो उन्होंने तो अल्लाह की कभी इबादत नहीं की, सिर्फ अल्लाह की तरफ आए नहीं, तो अल्लाह उनकी मदद करेगा ही कैसे और क्यों? लेकिन जो लोग भटकने के बाद भी अगर सुधर गए और शिर्क छोड़ दिया और एक अल्लाह की तरफ चले आए, तो फिर बेशक अल्लाह उनका मददगार है ना हमारे लिए खुशखबरी। क्योंकि देखिए, खती आती है में हमने देखे कि उनकी खता शिर्क थी। क्या मैं और आप शिर्क नहीं करते? हम मुसलमान हैं, पर क्या हम शिर्क नहीं करते? अभी हमने चींटी की हदीस पढ़े कि शिर्क तो लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे, कहाँ कहाँ से आ जाता है हमारी जिंदगी में, हमको पता ही नहीं है। तो शिर्क हमसे भी होता है। फिर शिर्क के दो टाइप्स भी है, शिर्क अकबर, शिर्क असगर, बड़ा शिर्क, छोटा शिर्क। लेकिन हमने देखे कि शुरू में ही नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि आओ अल्लाह से इस्तगफार करो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। फिर बीच में भी कहा कि अल्लाह से इस्तगफार करो तो अल्लाह तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा, आसमानों के भी, खजानों के भी, बागात के भी, माल और औलाद के भी। तो फिर मेरे और आपके लिए क्या लेसन है कि हम भी खताएं करते हैं, हम कोई गुनाहों से पाक नहीं, लेकिन और हम भी शिर्क करते हैं, लेकिन हम ये सूरतें पढ़ें और बार बार अपने आप को करेक्ट करें, बार बार तौबा करें, इस्तगफार करें और फिर अल्लाह की तरफ लौट आए इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह हमें क्या करेगा? बख्श भी देगा और हमारी मदद भी करेगा। हम्म। अब इनके साथ जो ये हुआ था कि वो गर्क कर दिए गए थे, वो कौमे नूह का जो अजाब आया था, उसकी डिटेल्स इस सूरह में नहीं है, वो हम पढ़ चुके हैं। और सूरह कमर में भी हमने कुछ दुआएं पढ़े थे कि जब फाइनली अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि अब जो है कोई ईमान लाने वाला नहीं है, तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। सूरह 27वें पारे में सूरह कमर हमने पढ़े थे ना, उसमें क्या कहा था नूह अलैहिस्सलाम ने? किसी को याद है? एक दुआ की थी, किसी को याद है? छोटी सी दुआ है। रब्बी अन्नी मगलूबिन फांतासी बाजी। वेरी गुड, वेरी गुड सुरैया। एक स्क्रीन पर है नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ए मेरे रब, बेशक मैं मगलूब हो चुका, यानी मेरी कौम ने मुझे हरा दिया, अब मैं बेबस हो गया हूँ। तो क्या कर अल्लाह, आई एम हेल्पलेस, फंतसिर, फिर तू
मदद फरमा मेरी। हाँ, फंतसिर में आपको फिर से अंसार वर्ड नजर आ रहा है इस दुआ में स्क्रीन पर सुरैया, कैन यू सी? जी हाँ बाजी, फंतस। हाँ, और यही वर्ड 25 में हमको मिला कि अल्लाह अंसार बनेगा, तौहीद पर रहने वालों का, शिर्क करने वालों का नहीं। तो नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने एक अल्लाह की तबलीग इतने साल की, तो नूह अलैहिस्सलाम ने तो ऑफ कोर्स शिर्क नहीं किया, तो अल्लाह ने उनकी मदद दुनिया में भी की, उनकी ये दुआ कबूल की। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने फिर नूह अलैहिस्सलाम की दुआ करते ही क्या उनसे ये कह दिया कि चलो 1 सेकंड में रिमोट दबाया और अजाब आ गया? नहीं, फिर नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप क्या करो, एक कश्ती बनाओ अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अल्लाह ताला। तो ही वॉज इंजीनियरिंग द फर्स्ट शिप, द फर्स्ट आर्क ऑन द अर्थ। पहली कश्ती बन रही थी और लोगों को और मजा आ रहा था उनका मजाक उड़ाने में। आते जाते मजाक उड़ाते थे कि देखो ये बूढ़ा, नौजुबिल्ला, पहले कैसी कैसी बातें किए, अब पता नहीं क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हो आप? तो बोले कि मैं कश्ती बना रहा हूँ। तो हंस रहे कि ना इधर समंदर है, ना नदी है, ना पानी है, ना बारिश आती है, और आपकी कश्ती कहाँ चलेगी? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब वो कश्ती बन गई, तब अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को हुक्म दिया और वो बरसने लगे, उगलने लगे पानी, और ऐसा सैलाब आया। फिर उस कश्ती पर नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या फरमाया कि हम बचा लेंगे ईमान वालों को और आपके अहल को। अहल अहल यानी क्या? फैमिली को, सिवाय आपकी बीवी के। अल्लाहु अकबर। तो फिर क्या हुआ? उनके बेटे की भी स्टोरी मालूम है ना आपको? चलिए अभी वहां नहीं जाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं 26। वक़ाल, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। नूहुन वक़ाल नूहुन, और दुआ की नूह अलैहिस्सलाम ने। रब्बी, अब ये बद्दुआ है, ए मेरे रब, ला तज़र, नहीं तू छोड़, नहीं तू बाकी रख, या अल्लाह ए मेरे रब, नहीं तू बाकी छोड़, अलल अर्दी, इस जमीन पर, मिनल काफिरीना, काफिरों में से, दैयारा, कोई रहने वाला, कोई चलने फिरने वाले, किसी को भी तू काफिरों में से बाकी ना छोड़। क्या मतलब इसका? कि जितने भी काफिर है अल्लाह उन सबको तू क्या कर दे? खत्म कर दे। हम्म। आपको पता है ना कि आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ताला ने उनको जमीन पर क्या बनाकर भेजा था? खलीफा। खलीफा। हम्म। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, वही भेजी कि नहीं भेजी? दी बाजी। हाँ, जी। तो फिर वो क्या बन गए? नबी बन गए ना। हाँ, अब उनके बाद अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, और इसलिए उनको क्या कहते हैं? सानी। आदम सानी, द सेकेंड आफ्टर आदम। अब जो भी आदम अलैहिस्सलाम की जनरेशन्स में से जितने लोग बाकी थे ना इस जमीन पे, वो सब के लिए नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा था। तो नूह अलैहिस्सलाम पूरी जमीन के लिए यानी पूरी दुनिया के लिए भेजे गए थे एज अ नबी, एज अ रसूल, बोल। बट लोग कितने थे? उतने ही थे। अभी तक पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी? जितनी 10 जनरेशन्स में 100 साल में बढ़ती है, उतनी ही बड़ी थी। वो सब के लिए नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपॉइंट किया हुआ था। अब उनमें से कितने लोग ईमान लाए? हार्डली 80 50 लोग। टू 80। हाँ, हार्डली 50 टू 80 टू 100 लोग। तो आप देखिए ना कि 100 साल की जनरेशन में से अब
100 लोग ईमान लाए या 80 लोग ईमान लाए, तो फिर मेजॉरिटी तो बचे हुए ना। तो मेजॉरिटी कौन थे? काफिर। क्या कुफ्र था उनका? कि वो शिर्क कर रहे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी कि अल्लाह काफिरों को इस जमीन में से तो मिटा दे, कोई चलने फिरने वाला इनमें से बाकी ना रहे। ऐसा क्यों? फिर कितने लोग बचेंगे? उतने 80 से 100 लोग सिर्फ। कहा? पूरी दुनिया में। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे नूह अलैहिस्सलाम कहते 27 में, इन्नक, बेशक तू। कौन? अल्लाह। ए अल्लाह, बेशक तू, इन तजरहुम, इन यानी अगर, अगर, इफ, तजरहुम, अगर तूने छोड़ा उनको, बाकी रखा इन लोगों को, इन काफिरों को, युजिल्लू, तो वो भटका देंगे, वो गुमराह कर देंगे, वो शिर्क की तरफ ही बुलाएंगे। किसको? इबादक, तेरे बंदों को। या अल्लाह, ये जो तेरे 50 से 100 से 80 लोग जो ईमान लाए, जो तेरे बंदे हैं, इनको भी ये लोग भटका देंगे। और इनकी जो आगे आने वाली नस्लें हैं तेरे बंदों की, उनको भी भटका देंगे। क्योंकि मेजॉरिटी तो भटके हुए हैं, तो माइनॉरिटी को इन्फ्लुएंस करना आसान है। तो या अल्लाह, तेरे बंदों की तो हिफाजत कर, और तेरे बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए इन लोगों को, किसी को भी बाकी ना छोड़। और ये तो प्रेजेंट की बात हुई। फ्यूचर का क्या? तो फ्यूचर में वला यलिदू, और नहीं वो औलाद पैदा करेंगे, यानी इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, इल्ला, सिवाय, फाजिरन, सिवाय वो फाजिर यानी गुनहगार, कफारा, काफिर, शिर्क करने वाले। अगर तो इनको छोड़ देगा, आज इनको नहीं मिटाएगा, तो इनकी जो आगे आने वाली नस्लें, औलाद पैदा होंगी, वो भी कैसी होंगी फिर? फाजिर और काफिर। वो भी शिर्क में पड़ी होंगी, हद से बड़े हुए होंगे, इनसे भी ज्यादा। तो किसकी हिफाजत के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की? किसकी हिफाजत के लिए? ईमान की। वालों की। हाँ, जो थोड़े से तेरे बंदे जो तुझ पे ईमान लाए हैं, उनके ईमान, उनकी तौहीद, उनके अकीदे के हिफाजत के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी। तो क्यों? क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को बहुत कड़वा एक्सपीरियंस आया, वेरी बिटर एक्सपीरियंस। और उनको सिर्फ प्रेजेंट की नहीं फिक्र थी, फ्यूचर की भी फिक्र थी। क्यों फ्यूचर की फिक्र थी? क्योंकि उन्होंने इतना लंबा पास्ट देख लिए थी। देखिए, जितना एक्सपीरियंस होता है इंसान को, अब देखिए हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं, तो उनकी जो एक्सपीरियंस की बातें होती है, वो हमको समझ नहीं आती। वो हमको रोकते हैं, समझाते हैं, टोकते हैं, बट हमको उस वक्त समझ नहीं आती वो बात। तो उनको क्यों समझ आई है? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है। नूह अलैहिस्सलाम का एक्सपीरियंस कितना था? 950 इयर्स। तो देखिए कैसी दुआ निकली उनकी। सुभान अल्लाह। ऐसी जबरदस्त दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी हमको मिलती है। तो फिर इसी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया, और नूह अलैहिस्सलाम के साथ साथ वो जो भी 70-80 ईमान वाले बंदे, और हर तरह का जानवर का एक एक कपल, वो सब उस कश्ती पे सवार। और उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जूदी पहाड़ पर उस कश्ती को पहुंचा दिया, और बाकी जितने भी जमीन पर बसने वाले काफिर थे, सबको उस सैलाब के चपेट में गर्क कर दिया। अब एक नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था, उसका जिक्र भी हम पढ़ चुके हैं कुरान में। तो नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था। अब देखिए, अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि नूह आपकी बीवी जो है ना, वो भी ईमान वालों में से नहीं है, तो वो नहीं बचेगी।
لیکن بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا. اب نوح علیہ السلام دیکھ رہے کہ پانی اتنا بڑھ رہا ہے، کشتی پہ آ گئے، ایمان والوں کو بلا لیا، اور باقی لوگ ابھی بھی مذاق ہی اڑا رہے. اب ان کا بیٹا دکھ رہا ہے ان کو، تو اس کو آواز دے رہے Excuse me. کہ اے میرے بیٹے، آ جا تو اس کشتی پر، اللہ تجھے معاف بھی کر دے گا، اللہ تجھے ہدایت بھی دے دے گا اور بچا بھی لے گا. تو بیٹے نے کیا کہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ پہاڑ پہ میں چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا بس، یہ کہا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا ابا، اور یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میری فیملی کو بچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا، ہے کسی کو یاد؟ یہ آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں. یہ تیرا بیٹا فیملی نہیں ہے، یہ تیرا تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تیری فیملی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، سمجھ گئے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا اس پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ غرق ہو گیا. تو یہ کیا ان کا سگا بیٹا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تیری فیملی نہیں ہے؟ باجی سگا بیٹا تھا، لیکن ان کے مشن کا حصہ نہیں تھا نا، اس لیے مطلب تو نبیوں کی فیملی کون ہوتا ہے؟ لکھ لیجیے، نبیوں کے اہل یعنی فیملی کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے بندے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کو فالو کرے، وہ ہوتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے اہل یعنی فیملیز. So their families are not determined by blood, their families are determined by their faith. اللہ اکبر. تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دی ہے؟ کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولادوں میں سے بھی نعوذ باللہ ہمارے بچے، جب ہم ان کو بلاتے ہیں اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، کبھی وہ ہم کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں، کبھی وہ نہیں سنتے. پھر ہم دعائیں بھی ان کے لیے خوب کرتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، ماں باپ کی دعائیں اللہ قبول کرے. لیکن آپ دیکھیے ہم کو مثالیں ملتی ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی مثال، واقعہ ہم نے پڑھے قرآن میں. دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حابیل بھی اور قابیل بھی. لیکن دیکھیے آپ کی ایک ایمان پر ہدایت پر رہا اور دوسرے کا تقوی لیول کہاں تھا؟ اتنا زیرو ہو گیا کہ وہ تکبر میں آ گیا، مرڈر کر دیا، پہلا فرسٹ مرڈر آن دس ارتھ. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کیا؟ اپنے ابا کی بات نہیں مانی. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے کیا پڑھے کہ وہی یعقوب علیہ السلام ابا ہے. 2 بیٹے کیسے ہیں اچھے، باقی بیٹوں کا کیا ہوا؟ باقی بیٹے سوچتے کہ ہمارے ابا ان سے محبت کرتے یوسف سے، تو ہم ان کو ختم کر دے یا کنویں میں ڈال دے، تو پھر ابا ہم سے محبت کرنے لگیں گے زیادہ. پر کیا ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو یہ سارے واقعات ہمارے لیے بہت بڑے بڑے اگزامپلس ہیں، مثالیں ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے، گمراہی سے، شرک سے، کفر سے ہم توبہ کر لیں انشاءاللہ، اور ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم دعائیں کریں. اب فائنلی نوح علیہ السلام کی آخری دعا، آیت 28، اس سورہ کی آخری آیت. کتنی ساری دعائیں ہیں دیکھیے اس سورت میں. اب یہ آخری دعا جو نوح علیہ السلام نے کی، رب اغفر لی. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کہتے اے میرے رب، تو بخش دے مجھے، تو معاف کر دے مجھے.
اب نوح علیہ السلام نے کیا غلطی کیے تھے کہ وہ معافی مانگ رہے؟ لیکن یہ ہے نبیوں کے سٹیٹس، یہ نبیوں کے رینکس ہیں. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک ہے نا، نبی اور رسول گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا آلریڈی. لیکن پھر نوح علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اللہ تو بخش دے؟ ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ کلاس میں کہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے جو بھی ذمہ داری ہم پہ ڈالی، اگر اس میں مجھ سے کوئی کوتاہی، کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، اگر کوالٹی میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو تو تجھ مجھے معاف کر دے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں بنا رہے اور پھر بعد میں کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کہتے اے میرے رب تو بخش دے مجھے، اور کس کو بخش دے؟ ولی والدی، اور تو میرے والدین کو بخش دے اللہ، ان کو بھی معاف کر دے. تو جب بھی ہم بخشش مانگے اپنے لیے، ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے. دیکھیے یہاں پہ جب ہدایت کی دعا ہم کرتے ہیں تو اپنے اولاد کے لیے ہدایت کی دعا ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ویسے جب بخشش کی دعا کرے تو اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے خاص کر کے. اور کس کو بخشتے؟ ولیمن، وہ اور لیمن لیے اس کے جو دخل، جو داخل ہوا، بیتی میرے گھر میں، جو کوئی داخل ہو جائے میرے گھر میں. اب یہاں پر نوح علیہ السلام کا گھر کون سا گھر بتایا گیا؟ لکھ لیجئے، اس کشتی میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، وہ نہیں آیا. پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا وہ تیری فیملی ہے ہی نہیں. تو سمجھ گئے، اس لیے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ میں نہیں جانتا غیب کیا ہے، تو کسے ہدایت دے، میں تھوڑی اپنے بیٹے کو ہدایت دے سکتا ہوں. نہیں ملی اسے ہدایت، لیکن اللہ میں نے تجھ سے اپنے بیٹے کے لیے سوال کر دیا کہ کیا وہ میری فیملی نہیں ہے، اللہ تو اس کو نہیں بچائے گا. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، میں کون ہوتا ہوں سوال کرنے والا، تو مجھے معاف کر دے. پھر اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، اور یہ جتنے لوگ اس کشتی میں سوار ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، ان سب کو بھی معاف کر دے، کیونکہ اب یہی میری فیملی ہے، یہی میرے اہل ہے. کیونکہ اب یہی باقی رہنے والے، باقی تو سب ختم ہو چکے، اور جو ختم ہو چکے وہ سب مشرک ہے. اور میں مشرکوں کے لیے دعا تو مانگ ہی نہیں سکتا، چاہے پھر وہ میرا بیٹا یا میری بیوی ہی کیوں نہ ہو. تو کیا ہم مشرکوں کے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کون کر سکتا ہے مشرکوں کے لیے استغفار؟ کیا مشرکوں کی، شرک کرنے والوں کی معافی نہیں ہوتی؟ شرک کرنے والوں کی معافی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی باجی بچہ. اگر وہ مر گئے تو شرک پر تو نہیں ہوگی نا باجی. ہاں، وہ خود شرک پر مر گئے ہیں تو پھر ان کی موت آ گئی ہے شرک ہی کی حالت میں، تو ان کی معافی نہیں ہوگی. تو پھر کیا شرک کی کوئی معافی نہیں ہے؟ شرک کی معافی ہے، لکھ لیجیے، شرک کی معافی ہے. لیکن جو خود اپنی زندگی میں شرک کرنے کے بعد معافی مانگ لے، موت سے پہلے شرک کی معافی مانگ لے اور شرک کو چھوڑ دے، تو اس کا شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے صحابہ اکرام، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں دے آل ریورٹ. انہوں نے سب نے شرک کو چھوڑ دیا، معافی مانگ لی، توبہ کر لی. تو کیا ان سب کا شرک معاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ 100% ہوا.
رائٹ. تو شرک کی معافی ہے اگر وہ خود اپنی زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لے اور موت کے وقت وہ شرک میں مبتلا نہ ہو تو پھر اللہ بخش دے انشاءاللہ. تو پھر نوح علیہ السلام کی دعا آگے کیا چل رہی ہے کہ جو کوئی داخل ہو جائے میری اس کشتی میں مؤمنن، مومن ہوتے ہوئے، وہ مومن ہو، وہ مشرک نہ ہو. وللمؤمنین، اور مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو. یا اللہ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، سب کو، یہ سب میری امت کے لیے دعا ہے، ان سب کو، ہم سب کو تو بخش دے. ولا تزد الظالمین، اور نہیں تو بڑھا. دیکھیے تزیدی زد ورڈ ہے اس میں، نہیں زیادہ، اور نہیں تو زیادہ کر، نہیں تو بڑھا ظالموں کو یعنی مشرکوں کو، الا سوائے تبارا بربادی میں. یعنی یہ جو سارے ظالم ہیں، مشرک ہے، جنہوں نے شرک کیا، یا اللہ ان سب کو تو بربادی کے سوا اور کسی چیز میں نہ بڑھا. یعنی ان ظالموں کو عذاب ہی عذاب میں مبتلا رکھ. دنیا میں بھی عذاب آیا ان پر سیلاب کا، قبر میں بھی عذاب، اور آخرت میں بھی کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب. اللہ اکبر. اب یہاں اس دعا میں ہمیں بہت امپورٹنٹ لیسنس مل رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے لیے معافی مانگی، ماں باپ کے لیے، اور اپنے گھر میں یعنی کشتی میں داخل ہونے والے مومنوں کے لیے، اور تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے معافی مانگی، استغفار کیا، دعا کی. تو ہمیں حدیث معلوم ہے نا کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو پھر کون ہمارے لیے دعا مانگتا ہے؟ وہی سیم دعا فرشتے باجی. فرشتے. سبحان اللہ. تو جب ہم روز استغفار کرتے ہیں نا تو ہم یہ والی استغفار کریں، کیونکہ اس میں خود کے لیے اور والدین، فیملی، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں یعنی پوری امت کے لیے دعا آ جاتی ہے. انشاءاللہ ہم یہی دعا مانگیں گے. کچھ اور دعائیں جو نوح علیہ السلام نے مانگی تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو نوح علیہ السلام نے یہ والی دعا مانگی تھی. خدیجہ ذرا پڑھ لیجئے. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. جی، اس کا مطلب ہے اے میرے رب تو کیا کر، مجھے ایسی منزل پر نازل فرما، یعنی ایسی منزل پر پہنچا جو بہت ہی مبارک منزل ہو، اور تو بہترین ہے ہمیں منزل تک پہنچانے والا. تو اب نوح علیہ السلام کی کشتی چل پڑی پر ان کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پہنچنے والے ہیں. اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جو جہاں بھی ہم جس زمین پر تو ہمیں پہنچائے وہ زمین ہمارے لیے مبارک زمین ہو اللہ. تو جب ہم بھی ٹریول کرے، کسی سفر پر نکلے، تو ہم یہی دعا کرے اللہ سے کہ اللہ وہ ہمیں ہماری منزل بہت مبارک ہو، ایسی مبارک منزل تک ہمیں پہنچا دے، یعنی جہاں ہم جائے تو ہمارے لیے خیر اور برکت ہو. دوسری دعا نوح علیہ السلام کی، اور یہ پڑھ لیجئے. یہ سب قرآن کی دعائیں ہیں. خدیجہ. ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. جی، جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تب ان کو ریئلائز ہوا
اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً معافی مانگی، کہا اے میرے رب، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے جو میں نے تجھ سے سوال کیا، دعا کی، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور اگر تو نہیں معاف کرے گا مجھے اور نہیں رحم کرے گا مجھ پر تو میں تو خاسروں میں سے، لوزرز ہو جاؤں گا، جیسے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ یہاں پہ ہم رکیں گے انشاءاللہ، ٹائم اپ ہو گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بہترین دعائیں، اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید پر ہماری زندگی اور توحید پر ہی موت ہو انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔